اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، ادھر کریں گے تمہارے سامنے اذا رجعتم جب تم لوٹو گے الیہم طرف ان کے، قل کہہ دیجئے لا تعتذروا نہ عذر کرو، لن نؤمن لکم ہرگز نہیں یقین کریں گے، لکم واسطے تمہارے، ہرگز نہیں تصدیق کریں گے تمہاری، قد نبأنا اللہ من اخبارکم تحقیق ہمیں خبر دی اللہ تعالیٰ نے تمہارے احوال کی، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ان قریب دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ تمہارا عمل اور اس کا رسول، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر تم پھیر دیے جاؤ گے طرف عالم الغیب والشہادہ کے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پس خبر دے گا تمہیں ساتھ اس کے کہ تھے تم کرتے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تمہارے سامنے، اِذَا انقلبتم جب تم پلٹو گے الیہم طرف ان کے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ تاکہ تم اعراض کرو ان سے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ پس اعراض کرو ان سے، إِنَّهُمْ رِجْسٌ بے شک وہ پلید ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جہنم اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بدلہ اس کا جو تھے وہ کماتے، یحلفون لکم لترضوا عنہم وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، فإن ترضوا عنہم پس اگر تم راضی ہو گئے ان سے، فإن اللہ لا یرضى پس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راضی ہوتا، عن القوم الفاسقین فاسق قوم سے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا دیہاتی لوگ زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، وَأَجْدَرُ اور زیادہ لائق ہیں اللہ يعلموا کہ نہ جانے وہ حدود ما انزل اللہ حدود اس کی جو اتارا اللہ تعالیٰ نے علی رسول ہی اوپر اپنے رسول کے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور دیہاتی لوگوں میں سے مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ وہ ہیں جو بناتے ہیں جو ما ينفقو جو وہ خرچ کرتے ہیں، مغرماً تاوان، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ اور انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں گردش کا، علیہم دائرۃ السوء اوپر ان کے ہے گردش بری، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اور اعراب میں سے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ تعالیٰ کے، والیوم الآخر اور ساتھ آخرت کے دن کے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ اور بناتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں اس کو قرب کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، وصلوات الرسول اور دعائیں لینے کا ذریعہ رسول سے، الا خبردار انہا قربۃ لہم بے شک تقرب کا ذریعہ ہے واسطے ان کے، سیدخلہم اللہ ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تبوک کی تفصیلات چلی آ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جانے لگے تو کچھ منافقین نے آ کر اجازت طلب کر لی، آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، کچھ وہ تھے جنہوں نے اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیوں؟ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بما لشکر کے واپس تشریف لے آئیں گے، ان کے دماغ میں جو خاکہ تھا وہ یہ کہ رومی بڑی سلطنت ہے، ان سے جنگ ہوگی، ان سے ٹکر ہوگی، ان سے لڑائی ہوگی تو یہ نہیں بچیں گے، ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا، یہ ان کا ایک منصوبہ تھا جو اپنے ہاں ذہنی طور پہ رکھتے تھے کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، انہوں نے کون سا واپس آنا ہے۔ تو جب واپس تشریف لا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات آپ سن چکے ہیں، باقاعدہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی، چونکہ روم کا جو بادشاہ تھا نا ہرقل، اس نے اپنے کمانڈروں سے مشاورت کی اور کہا میں راز کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور باقی فوج کو بھی اعتماد میں آپ نے لینا ہے، جن سے ہماری ٹکر ہونے والی ہے
وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر سے جو آدمی مقابلہ کرتا ہے وہ کبھی فاتح بن کر نہیں لوٹتا، وہ شکست کھاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی تم فتح حاصل نہیں کر سکتے ان کے مقابلہ میں۔ یہ بات وہ بھی سمجھتے تھے اور جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کوئی ایسا بہانہ اور عذر بن جائے کہ ہماری بھی عزت رہ جائے اور لڑائی بھی نہ ہو۔ چنانچہ چند دن انہوں نے وہاں قیام کیا اور کہا کہ یہ بہانہ معقول ہوگا کہ انہوں نے چونکہ ہم پہ حملہ نہیں کیا اس لیے ہم نے لڑائی نہیں کی، اور یہ بات بھی وہ جانتے تھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حت الوسع اقدامی لڑائی کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ ہاں اگر کوئی حملہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کرتے ہیں، اور دفاع میں آپ علیہ السلام جنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ چند دن انہوں نے قیام کیا اور واپسی کر لی۔ اس طریقے سے لڑائی سے وہ بھی بچ گئے اور مسلمان بھی انتظار کر کے فاتح بن کر خوش ہو کر وہاں سے واپس لوٹے۔ آ رہے تھے تو دوران سفر یہ آیات اتری، یا تغیرون الیکم اذا رجعتم، ادھر کریں گے تمہارے پاس، بہانہ پیش کریں گے تمہارے پاس جب تم لوٹو گے ان کی طرف۔ کون؟ منافقین۔ آپ نے کہنا لا تعتذروا، مت بہانے بناؤ، کوئی ادھر نہیں چلے گا۔ لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تصدیق نہیں کریں گے تمہاری، قد نبأنا اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے تمہارے احوال، وسیر اللہ عملکم ورسولہ، ان قریب دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ تمہارا عمل اور اس کا رسول۔ ثم تردون، پھر تم پھیر دیے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، طرف عالم الغیب والشہادہ کے، فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یہاں ایک بات سمجھے، بدتی حضرات یہاں سے استدلال کرتے ہیں وَسَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، رسول اللہ بھی ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ان قریب دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ تمہارا عمل اور اس کا رسول، جہاں اللہ دیکھ رہا ہے وہاں رسول اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ ان کا استدلال ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس مفہوم کی ایک آیت یہ آگے آ رہی ہے، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہہ دیجیے عمل کرو، ان قریب دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ تمہارا عمل اور اس کا رسول، اور مؤمنون یعنی مؤمنین کی جماعت بھی دیکھ لے گی۔ تو اگر یہاں سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ کو ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا وہ یقین کرتے ہیں، تو پھر سارے مؤمنین کو وہ حاضر ناظر مانے نا، لیکن یہ ان کا استدلال نہیں بنتا۔ آگے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ عالم الغیب کا معنی ما غاب عن المخلوق، جو چیزیں مخلوق سے غیب ہیں اللہ ان کا بھی جاننے والا ہے، اور جو چیزیں مخلوق کے سامنے وہ تو ہیں ہی سامنے۔ عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ خبر دے گا تمہیں اس کی جو تھے تم کرتے۔ سیحلفون باللہ، فرمان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تمہارے سامنے، اذا انقلبتم الیہم، جب تم لوٹو کے طرف ان کے لیے، تو رضوا عنہم، تاکہ تم اعراض کرو ان سے، یعنی تم ان کو کچھ نہ کہو، اعراض کرو، چھوڑ دو، منہ پھیر لو۔ فارضوا عنہم، ہم کہتے ہیں آپ ان سے اعراض کریں، انہم رجس، کیونکہ وہ پلید لوگ ہیں۔ ومأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، ان کو ان کے کسب کا بدلہ ملے گا، جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کما رہے ہیں، ان کا ضرور ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یحلفون لکم، وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے آ کر، لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں۔ فن ترضوا عنہم، اگر وہ تمہیں راضی کر بھی دیں اور تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ، فإن اللہ لا یرضی، اللہ تو راضی نہیں ہوگا، عن القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق لوگوں سے، کافر لوگوں سے، یہاں فاسق کافر کا معنی ہے، چونکہ یہ منافقین کافر ہی تھے، اللہ فاسقین سے راضی نہیں ہوگا۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، جہاں مدینہ طیبہ شہر میں منافقین رہتے تھے، وہاں ارد گرد دیہاتوں میں بھی منافقین رہتے تھے۔ اعراب، اعرابی کی جمع ہے، گویا دیہاتی لوگ، گموار لوگ۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، تو شہر کی بنسبت فرمایا دیہاتوں کے رہنے والے کفر میں زیادہ سخت ہیں، نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ واجدر، اور زیادہ لائق ہیں اس کے، اللہ یعلم، کہ نہ جانے وہ حدود ما انزل اللہ، حدود اس کی جو اداری اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ رسول اوپر اپنے رسول کے۔ گویا وہاں وہ مواقع نہیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں
اور وہ زیادہ چست چلاک ہوں۔ فرمایا دیہاتی لوگ بنسبت شہریوں کے کچھ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے موقف میں وہ سخت ہوتے ہیں۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ یہاں ایک واقعہ سنا کرتے تھے۔ میرے بھی استاد تھے حضرت مولانا عبد المہیمن صاحب رحمہ اللہ۔ جب وہ ہمارے بڑے استاد حضرت شیخ امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے، مشکات شریف شیخ فرماتے ہیں انہوں نے میرے پاس پڑھی تو ایک حدیث آئی، من سکن البادیہ فقط جفا، جس نے دیہات کی زندگی بسر کی اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ تو کہنے لگے جب روایت یہ پڑھی تو مولانا فرمانے لگے استاد جی اس روایت کا مفہوم میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ حالانکہ دیہاتوں کے لوگ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، ان کو چاپلوسی اور چست چلاکی نہیں آتی، تو یہ دیہات کی زندگی ظلم کیسے بن گئی؟ شیخ فرماتے ہیں میں نے مختلف طریقوں سے ان کو سمجھایا کہ دیہاتوں میں وہ سہولیات نہیں، واقعتاً جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت دیہاتوں میں سہولیات نہیں تھیں، لائٹ نہیں تھی اور کیا کہتے ہیں یہ نہیں تھا، ٹیلی فون سسٹم نہیں تھا اور اس طرح میڈیکل سہولت نہیں تھی اور سڑکیں راستے نہیں تھے، یہ ساری چیزیں۔ تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوں۔ شیخ فرمانے کے وہ پڑھ کر چلے گئے۔ انہوں نے کوئی 80-90 ہزار روپیہ جمع کیا ہوا تھا مکان بنانے کے لیے اور حج کے لیے۔ اس وقت حج پہ تھوڑی رقم صرف ہوتی تھی۔ تو ہوا یہ جنرل یحییٰ کا دور تھا، نوٹ کی تبدیلی کا آرڈر آ گیا اور کہا کہ 2 دن ہیں آپ کے پاس، 2 دنوں میں نوٹ تبدیل کروانے ہوں گے۔ ان کے پاس وہاں کوئی ذرائع ابلاغ نہیں تھے، کوئی ریڈیو نہیں تھا، کوئی خبر کے لیے اخبار کا سلسلہ نہیں تھا۔ تو جب وہ 2 دن گزر گئے تو بعد میں ان کو پتہ چلا، اب وہ نوٹ لے کر کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اس کی جلا کر چائے پکا لو، اب یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کہ استاد جی حدیث سمجھ آ گئی، من سکن البادیہ فقط جفا، کہ جس نے دیہات کی زندگی بسر کی اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اب مجھے حدیث سمجھ آ گئی۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، عرابی لوگ دیہاتی لوگ زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، واجدار اور زیادہ لائق ہیں اس کے اللہ یعلم کہ وہ نہ جانیں حدود ما انزل اللہ، حدود اس کی جو اتارا اللہ تعالیٰ نے اوپر اپنے رسول کے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا حکیم حکمت والا ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ ایک اور لطیفہ سنایا کرتے تھے۔ فرماتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ نقل کیا ہے۔ دیہات میں ایک امام تھا، چند صورتیں اس کو یاد تھی، مکمل حافظ نہیں تھا اور یہ رکوع بھی اسے یاد تھا۔ تو کہنے کہ وہ نماز میں قرآن پاک پڑھتا اور عموماً یہ رکوع پڑھتا۔ وہ ایک دیہاتی نے 1 دن سنا، 2 دن سنا، 3 دن سنا، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ تو دوسرے تیسرے دن اس نے ڈنڈا اٹھایا اور امام کے سر پہ دے مارا، اس کا سر پھوڑ دیا۔ اس نے کہا آئے دن دیہاتی لوگوں کی بے عزتی کرتا رہتا ہے کہ دیہاتی لوگ کفر میں زیادہ سخت ہیں، نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ تو بہرحال کچھ دن گزرنے کے بعد امام صاحب پھر نماز پڑھا رہے تھے، وہ لیٹ پہنچا اور یہ آیت پڑھ چکے تھے اور اگلی آیت یہ آ گئی، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، کہ اعراب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ آگے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ اعراب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ، اور بناتے ہیں اپنے خرچ کیے ہوئے کو قرب کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینی۔ تو اس نے کہا الآن نفعک العصا، لاٹھی کام آ گئی، ہاں لاٹھی کام آ گئی۔ یہ لطیفہ بھی ہمارے شاہ رحمہ اللہ سنا کرتے تھے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، فرمایا اعراب میں سے من یتخذ، وہ بھی ہیں جو اپنے خرچ کیے ہوئے کو تاوان سمجھتے ہیں، مغرما ویتربص بکم الدوائر، اور انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں گردش کا، کیا خیبر والے مسلمانوں کو ختم کر دیں، مکہ والے مسلمانوں کو ختم کر دیں، روم والے مسلمانوں کو ختم کر دیں، کوئی نہ کوئی حملہ آور ہو، ان کا کچھ نہ رہے۔ علیہم دائرۃ السوء، فرمایا ان پہ بری گردش پڑے گی، واللہ سمیع علیم،
یعنی اوپر ان کے ہوگی گردش بری، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور اعراب میں سے، دیہاتی لوگوں میں سے، مَن یؤمن، وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور ساتھ آخرت کے دن کے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور خرچ جو انہوں نے کیا نا اس کو وہ قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اوپر کیا تھا کہ دیہاتی لوگوں میں جو منافقین ہیں وہ اپنے خرچ کو تاوان سمجھتے ہیں، اور جو مخلص ایماندار ہیں وہ اپنے خرچ کیے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وصلوات الرسول، اور رسول اللہ سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب خرچ کریں گے رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ الا انہا قربۃ اللہم، خبردار بے شک وہ قرب کا ذریعہ ہے واسطے ان کے، سیدخلہم اللہ، ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یعتذرون الیکم، عذر کریں گے تمہارے سامنے، اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹو گے طرف ان کے، قل لا تعتذروا، کہہ دیجئے نہ عذر کرو، لن نؤمن لکم، ہرگز نہیں تصدیق کریں گے تمہاری، قد نبأنا اللہ، تحقیق ہمیں خبر دی اللہ تعالیٰ نے، من اخبارکم، تمہارے احوال کی، وسیر اللہ عملکم ورسولہ، ان قریب دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ تمہارا عمل اور اس کا رسول، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم پھیر دیے جاؤ گے طرف عالم الغیب والشہادہ کے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پس تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم کرتے ہو، سیحلفون باللہ، ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، لکم تمہارے سامنے، اذا انقلبتم، جب تم پلٹو گے، الیہم طرف ان کے، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم اعراض کرو ان سے، فاعرضوا عنہم، پس اعراض کرو ان سے، انہم رجس، بے شک وہ پلید ہیں، ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ اس کا جو تھے وہ کرتے، جو تھے وہ کماتے، یحلفون لکم، قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے، لترضوا عنہم، تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، فَإِن ترضوا عنہم، پس اگر تم راضی ہو گئے ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ، پس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راضی ہوتا، عن القوم الفاسقین، فاسق قوم سے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، دیہاتی لوگ زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، واجدر، اور زیادہ لائق ہیں اس کے، اللہ یعلمو، کہ وہ نہ جانے، حدود ما انزل اللہ، حدود اس کی جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، علی رسولہ، اوپر اپنے رسول کے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن الاعراب، اور دیہاتی لوگوں میں سے، من یتخذ ما ينفق مغرما ویتربص، وہ ہیں جو بناتے ہیں اس کو جو خرچ کرتے ہیں، مغرمن تاوان، ویتربص، اور انتظار کرتے ہیں، بکم الدوائر، تمہارے بارے میں گردش کا، علیہم دائرۃ السوء، اوپر ان کے گردش بری، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن الاعراب، اور دیہاتی لوگوں میں سے، من یؤمن، وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ تعالیٰ کے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے، ویتخذ ما ينفق، اور بناتے ہیں اس کو جو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات عند اللہ، قرب کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، وصلوات الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کا ذریعہ، الا خبردار، انا قربۃ اللہم، بے شک وہ تقرب کا ذریعہ ہے واسطے ان کے، سیدخلہم اللہ، ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے۔